بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم نے پاکستان سٹڈیز 9374 کی جو کوڈ کی بک ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے انڈس سویلائزیشن پڑھی تھی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے دی گندھارا سویلائزیشن۔ گندھارا کی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو گندھارا سویلائزیشن واز ون آف دا اینشینٹ سویلائزیشن۔ گندھارا جو ہے وہ بہت ہی پرانی سویلائزیشن ہے۔ بہت اینشینٹ کا مطلب ہے اولڈ سویلائزیشن ہے، یہ بڑی پرانی تہذیب ہے۔ اٹ از نون ایز گندھارا ڈیو ٹو اٹس لینڈ۔ یہ اپنی زمین کی وجہ سے گندھارا کہلاتی ہے، اپنی زمین کی وجہ سے اس کو گندھارا کہا جاتا ہے۔ اٹ واز فلورشڈ in what is now North Pakistan and some part of Afghanistan۔ یہ جو اب پاکستان کا شمال ہے اس پہ واقع ہے اور پھر کچھ افغانستان کے حصے میں بھی واقع تھی یہ والی جو تہذیب ہے۔ From the mid first millennium BC to the start of the second millennium CE۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ یہ کب واقع تھی؟ یہ پہلی صدی جو ہے نا قبل مسیح، پہلی صدی قبل مسیح کے نصف سے، مڈ کا مطلب ہوتا ہے درمیان سے، آدھے سے، پہلی آدھی نصف صدی جو ہے نا وہاں سے، بیفور کرسچین، بی سی کا مطلب ہے بیفور کرسچین یعنی قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ ٹو سٹارٹ آف سیکنڈ ملینیم، دوسری صدی جو ہے نا سی ای، سی ای کا مطلب ہے کرنٹ ایرا یا کرنٹ جو ہے ابھی جو چل رہی ہے ریسنٹ صدی، اور وہ عیسوی چل رہی ہے، صدی عیسوی، دوسری صدی عیسوی کے آغاز تک، شروع تک۔ یعنی یہ کب واقع تھی یہ والی جو تہذیب ہے، اس کا جو دورانیہ تھا وہ پہلی صدی جو تھی قبل مسیح اس کے نصف سے لے کر، آدھی سے لے کر، یہ دوسری جو ہے صدی عیسوی اس کے سٹارٹ تک یہ والی تہذیب تھی۔ The Gandhara civilization was consisted of different dynasties۔ گندھارا تہذیب جو ہے وہ مختلف خاندانوں پر مشتمل تھی۔ ڈائناسٹیز خاندان ہوتے ہیں، یہاں پہ فیملیز بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مختلف فیملیز پر مشتمل تھی، اور زیادہ تر موسٹ آف ڈائناسٹیز ور فالوئنگ دا بدھزم، یعنی وہ بدھ مت تھے، بدھسٹ تھے ایز دیئر ریلیجن، مذہب میں وہ بدھ مت سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اچھا، اب کی پوائنٹس جو چند دیکھ ہیں یہ آپ نشان لگا لیں، بے شک آپ ان کو لکھ لیں۔ سب سے پہلا کی پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ اولڈ سویلائزیشن ہے، اٹ از ویری اولڈ سویلائزیشن، یا گندھارا از ویری اولڈ سویلائزیشن، بندہ خود سے لکھ سکتا ہے۔ پھر اٹ از نون ایز گندھارا ڈیو ٹو اٹس لینڈ، اس کو گندھارا اس کی زمین کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ پھر اٹ از سچویٹڈ آن دا نارتھ آف پاکستان اینڈ سم پارٹ آف افغانستان، یہ پاکستان کے شمال میں اور افغانستان کے کچھ حصے پر واقع تھی۔ اور اس کا جو دورانیہ تھا، اٹس پیریڈ یا اٹس ٹائم واز فرام مڈ فرسٹ ملینیم بی سی ٹو دا اسٹارٹ آف سیکنڈ ملینیم سی ای، یعنی وہ پہلی صدی قبل مسیح کے آدھی یا نصف سے لے کر دوسری صدی عیسوی کے آغاز تک تھی۔ اور اس کے بعد یہ مختلف قبائل پر مشتمل تھی، ڈائناسٹیز، قبائل، قبیلے، تو یا ٹرائبز بھی اس کو بول سکتے ہیں آپ۔ تو ان میں سے زیادہ تر جو قبیلے تھے، موسٹ آف دیز ڈائناسٹیز وار فالوئنگ دا بدھزم ایز ریلیجن، وہ مذہب کے طور پر یا مذہبی لحاظ سے بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کو یاد کرنے کا یا یاد رکھنے کا یہی میتھڈ ہوتا ہے کہ اس کے پوائنٹس بنا کر لکھ لیں۔ نمبر 1 لکھیں یہاں پہ اولڈ سویلائزیشن، پھر آپ کو یاد رہے گا۔ نمبر 2 پھر دیں، دوسرے نمبر پہ لکھیں کہ اٹ از نون ڈیو ٹو اٹس لینڈ، ڈیو ٹو اٹس لینڈ لکھیں، پھر آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ اپنی زمین کی وجہ سے گندھارا کہلاتی ہے۔ تو پھر یہ سارے کی پوائنٹس جو ہے نا یہ آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ خود سے اس کو رائٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے ایکسٹینٹ آف گندھارا۔ گندھارا تہذیب کی وسعت، یعنی وہ کتنی وسیع و عریض تھی، وہ کتنی کشادہ تھی، کھلی تھی۔ ہسٹوریکلی، تاریخی اعتبار سے، گندھارا سویلائزیشن ہیز immense importance۔ گندھارا تہذیب جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ویری گریٹ امپورٹنس، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیوگرافیکلی، زمین کے اعتبار سے، گندھارا واز اے ٹرائینگولر پیس آف لینڈ۔ گندھارا جو ہے نا وہ ٹرائینگولر پیس آف لینڈ ہے، یعنی وہ مثلثی ٹکڑا ہے۔ مثلث کہتے ہیں 3 کونوں والی شکل کو، اس طرح جو ہوتی ہے
یعنی ایسی شیپ جس کے 3 کونے ہوتے ہیں. تو یہ والی جو شیپ ہے نا، ایک یہ کونا، دوسرا یہ، تیسرا یہ، تو 3 کونوں والی شیپ کو ہم مثلث بولتے ہیں یا تکون بھی بولتے ہیں اس کو اردو میں. تو وہ کہتا ہے کہ گندھارا جو ہے نا وہ ایک تکون شکل کی ایک تہذیب تھی زمین کے اعتبار سے. اٹ واز سچویٹڈ 100 کلومیٹر ایسٹ ٹو ویسٹ. وہ مشرق سے مغرب تک 100 کلومیٹر جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی تھی. 100 کلومیٹر مشرق سے مغرب تک. یعنی فار ایگزامپل اگر اس طرح میں ڈرا کروں، یہاں پہ میں ایسٹ رکھوں، یہاں پہ ویسٹ رکھوں، اور ادھر نارتھ رکھ کے یہاں پہ ساؤتھ رکھوں، تو ایسٹ سے ویسٹ، مشرق سے مغرب کتنی پھیلی ہوئی تھی؟ 100 کلومیٹر، اور 70 کلومیٹر نارتھ ٹو ساؤتھ، اور نارتھ ٹو ساؤتھ جو ہے وہ 70 کلومیٹر پھیلی ہوئی تھی. اینڈ اسٹریچنگ ٹو دا ویسٹ آف انڈس ریور ٹل دا نارتھ بائی ہندو کش ماؤنٹینز. اچھا، پھر اس نے اس کا حدود ضربہ بتایا ہے کہ یہ پھیلی ہوئی تھی کہاں سے کہاں تک؟ ویسٹ آف انڈس ریور، یعنی یہ دریائے سندھ کی مغرب سے لے کر ٹل دا نارتھ بائی ہندو کش ماؤنٹینز، مغرب جو اس کا سندھ کا دریائے سندھ کے مغرب سے لے کر شمال تک پھیلی ہوئی تھی بائی ہندو کش ماؤنٹینز، جو ہندو کش کی پہاڑیاں ہیں ان کے ذریعے پھیلی ہوئی تھی یہ. اور پھر جو سوات، دیر، بنیر، وادی پشاور اور بجوڑ، ان سب کی جو پہاڑیاں تھی were covered by گندھارا civilization. اس کو گندھارا کی تہذیب نے کور کر رکھا تھا. which are presently located in boundaries of پاکستان، جو کہ اب پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں، بارڈرز ہیں، ان پہ دیکھی جا سکتی ہیں. اچھا جی، مین پوائنٹس میں ریوائز کر دیتا ہوں. تاریخی اعتبار سے گندھارا جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے. جغرافیہ کے لحاظ سے گندھارا جو ہے وہ ایک ٹرائی اینگولر پیس ہے، زمین کا ایک تکونی ٹکڑا ہے، جو کہ 100 کلومیٹر جو ہے وہ ایسٹ سے ویسٹ تک پھیلا ہوا ہے، اور 70 کلومیٹر جو ہے وہ نارتھ سے ساؤتھ تک پھیلا ہوا ہے. اوکے ہو گیا. اور جو کہ جو دریائے سندھ ہے اس کے مغرب سے لے کر شمال تک پھیلا ہوا ہے، اور کس کے ذریعے پھیلا ہوا ہے؟ ہندو کش کی پہاڑیوں کے ذریعے پھیلا ہوا ہے. اور پھر یہ جو پہاڑیاں ہیں سوات، دیر، بنیر اور وادی پشاور اور بجوڑ کی جو پہاڑیاں ہیں، ان کو گندھارا تہذیب نے ڈھانپ رکھا ہے. اور یہ والے جو ہیں علاقے، یہ سارے اب پاکستان کی باؤنڈریز پہ آتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ ہے ان 20th سینچری. 20ویں صدی میں کیا ہوا؟ کچھ ڈیٹیلز اور انٹرسٹنگ ریکارڈ ملا گندھارا کی تہذیب کا. کچھ اس کی تفصیلات اور کچھ اس کا ریکارڈ ملا. کہاں سے ملا؟ ٹیکسلا، سوات اور کے پی کے جو ہے خیبر پختونخوا، اس کے کچھ علاقوں میں سے. مینی سگنیفیکنٹ بدھسٹ ایمبیلشمنٹ واز ریسائڈ ان، اس کو بے شک چھوڑ دیں. ٹیکسلا جو ہے نا، ٹیکسلا واز ون آف دا مین سینٹر آف گندھارا. ٹیکسلا جو ہے نا وہ اس کا مین مرکز تھا گندھارا کا، اور یہ تقریباً 3000 ایئرز اولڈ، 3000 سال تقریباً پرانا ہے یہ. اس کے بعد 326 قبل مسیح، 326 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم جو تھا، سکندر اعظم، اس نے ٹیکسلا کو فتح کیا، اور اس نے یہاں پہ یونانی کلچر جو تھا، یونانی رواج، اس کو انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا. اور وہ جو یونانی رواج تھا وہ گندھارا کا ایک بڑا اہم حصہ بن گیا. اس کے بعد آن لیٹر سٹیجز، بعد میں پھر کیا ہوا؟ مورینز ڈائناسٹی جو ہے، موری خاندان جو ہے، موری قبیلہ، اس نے ٹیکسلا پر قبضہ کر لیا. اور پھر اشوک کے دور میں، انڈر دا گریٹ اشوک، گندھارا ریچڈ اے ریمارکیبل میچورڈ لیول آف ڈیولپمنٹ. اس کو بھی بے شک آپ رہنے دیں، جو آسان ہے، ایزی وہ کر لیں. ایزی یہ تھا کہ 20ویں صدی میں کچھ ریکارڈ اور ڈیٹیلز ملی. گندھارا civilization details and interesting record of گندھارا civilization found. اچھا، have been found in different sites of ٹیکسلا. کہاں سے ملا وہ؟ ٹیکسلا، سوات اینڈ some part of KPK، یہاں سے وہ والا ریکارڈ ملا. ٹھیک ہے جی. ڈیٹیلز اینڈ انٹرسٹنگ ریکارڈ آف گندھارا civilization was found from ٹیکسلا، سوات اینڈ some part of KPK. اچھا جی. ٹیکسلا واز ون آف دا مین سینٹر آف گندھارا. ٹیکسلا جو ہے وہ گندھارا کا مین سینٹر تھا، اور پھر 3000 سال پرانا تھا. 326 میں سکندر اعظم نے ٹیکسلا کو فتح کیا، اور یہاں پہ یونانی رواج جو ہے اس کو متعارف کروایا. تو وہ جو یونانی رواج ہے وہ گندھارا کا ایک بڑا اہم پارٹ بن گیا.
اچھا جی، اس سے نیکسٹ پیراگراف ہے ان دا ایئر آف 2 BC، 2 قبل مسیح میں کیا ہوا؟ مورینز ڈائناسٹی اڈاپٹیڈ بدھزم ایز دا ریلیجن آف اسٹیٹ. جو موری خاندان تھا، موری قبیلہ تھا، اس نے جو بدھ مت ہے اس کو ریلیجن آف اسٹیٹ یعنی اس نے ریاست کا مذہب قرار دیا. اور بدھزم جو ہے اوور 100 years prevailed and flourished، یعنی یہ 1000 سال تک رہا اور سرفراز رہا. چیکسلا سوات اینڈ چار سداور 3 important centers of گندھارا. گندھارا کی تہذیب یا گندھارا آرٹس کی 3 امپورٹنٹ سینٹرز تھے، ٹیکسلا، سوات اور چارسدا. Usually monastic houses and stupas were center of Buddhist learning, art and culture. اچھا جی، اس لائن کو بے شک رہنے دیں، کٹ کر دیں اس کو یہاں تک. اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہنڈریڈز آف مونیسٹریز، سینکڑوں جو ہیں خانقاہیں اور سٹوپا جو ہے نا، وہ اشوک عظیم جو تھا اس نے بنوائے تھے، اشوک. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سوات واز ویری پاپولر، سوات بہت مشہور تھا. سوات واز آلسو ہولی لینڈ آف بدھسٹ لرننگ اینڈ پیٹی. تو سوات جو ہے وہ ویسے بھی ہولی لینڈ تھا، مقدس زمین تھی بدھسٹ کے لیے، بدھ مت کے لوگ جو ہیں ان کے لیے. اچھا جی، اکارڈنگ ٹو بدھسٹ ہسٹورین، بدھ مت کے جو تاریخ دان ہیں ان کے مطابق دا بدھا ہمسیلف کیم ٹو سوات اینڈ پریچ ٹو دا پیپل ہیئر. اچھا جی، اس تاریخ دان کے مطابق بدھ مت جو تھے ہمسیلف کیم ٹو سوات، وہ خود سوات آیا، پریچ دا پیپل ہیئر، اور لوگوں کو تبلیغ کی. اچھا اس کے درمیان میں، اس کے دوران گندھارا تہذیب جو تھی، کلچر بیکیم سینٹر آف لرننگ، وہ مطالعہ کا سینٹر بن گیا. ایجوکیشن اینڈ اسپرچول انفلوئنس بٹ دا ورلڈ فیمس گندھارا کلچر اینڈ آرٹ از آلسو فلورشڈ. یہ نیکسٹ والی لائن بھی کرنے کی کوئی نہیں ضرورت، مشکل ہے. سینٹر آف لرننگ، ایجوکیشن اینڈ اسپرچول انفلوئنس. اچھا جی، نیکسٹ ہے گندھارا آرٹ ڈیولپڈ اینڈ اسپریڈ آل اوور دا ورلڈ. گندھارا جو تہذیب ہے وہ اس میں بہتری آئی اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئی. The styles developed and matured here with were imitated in neighboring countries. اچھا جی، اس والے پیراگراف میں سے یہی کیجئے گا جو میں نے آپ کو کروا دیا ہے. گندھارا آرٹ ڈیولپڈ اینڈ spread all over the world، یہاں تک کر لیجئے گا، آگے نیکسٹ کرنے کی کوئی نہیں ضرورت. اوکے جی، نیکسٹ پیراگراف ہے اٹ از ٹو ریمبر گندھارا civilization is always connected with Buddhism. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ یاد رکھنے والی بات ہے کہ گندھارا جو ہے وہ بدھ مت سے جڑی ہوئی تھی. People who belong to Buddhism had keen interest in making sculptures. وہ کہہ رہا ہے کہ جو بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی میکنگ sculptures، مجسمے بنانے کی. اسکلپریٹ کہتے ہیں مجسمے کو، وہ بہت زیادہ مجسمے بناتے تھے. آفٹر دا ڈیتھ آف گوتم بدھ، گوتم بدھ جو ایک شہزادہ تھا، اس کی ڈیتھ کے بعد دا اسپرچول گائیڈ آف دا بدھسٹس، وہ کہہ رہا ہے کہ گوتم بدھ کی ڈیتھ کے بعد، گوتم بدھ جب مر گیا، اس کی ڈیتھ کے بعد his teachings were spread by اشوک دی گریٹ. تو اشوک عظیم جو ہے اس نے اس کی پھر ٹیچنگز کو پھیلایا. اشوک spread the teaching of Gotham through 3 ways. جو اشوک تھا اس نے 3 طریقوں سے اس کی انفارمیشن جو ہے اس کو سکھایا. First he developed the culture of writing, his teaching of Gotham on the mountains. تو اس نے رائٹنگ سے سٹارٹ کیا، اس نے اس میں بہتری لائی، اس نے پہلے کلچر بنایا اور اس کی رائٹنگ پر زور دیا. of writing his teachings of Gotham on the mountain. Second, he promoted the culture of the pillars of stones. تو یہ پتھروں کے پلر کے طور پر جو ہے نا وہ پروموٹ ہوا. on which the teachings of Buddha engraved. Third, Ashok took highly interest in constructing stupas. Moreover, the public took interest in making statues of Buddha یا بدھ مت.
اچھا جی، نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ جو اشوک تھا اس نے گوتم کی جو معلومات تھی اس کی جو تبلیغ تھی وہ 3 سالوں میں مکمل کی۔ فرسٹ ہی ڈیولپڈ کلچر آف رائٹنگ، پہلے تو اس نے رائٹنگ کا کلچر جو ہے نا وہ عام کیا۔ پھر سیکنڈ جو تھا کلچر آف پلر سٹونز، جو سٹونز کے پلرز تھے ان کو ہٹا دیا گیا، آن وچ دا ٹیچنگ آف بدھا انگریوڈ۔ تھرڈ پھر کیا تھا، اشوک ٹوک ہائیلی انٹرسٹ ان کنسٹرکٹنگ اسٹوپاز، جو اشوک ہے اس نے اسٹوپا کا پروگرام رکھ دیا، اس نے اسٹوپا کے اندر انٹرسٹ ظاہر کی۔ مور اوور the public took interest in making statue of Buddha and his disciples. While in this way, the culture of interest in making statues of Buddha and his disciples. اچھا اس کو بے شک آپ رہنے دیں، گندھارا included various type of art. Monumental and rich legacy of Buddhist art, culture and architecture can be seen in Pakistan. A lot of Gandhara heritage in craft and art is preserved in the region of Texla. بے شک آپ اس کو بھی رہنے دیں، یہ بھی کوئی خاص اتنا نہیں ہے۔ Gandhara is the civilization spread from Rawalpindi to Peshawar. However, the Gandhara art and sculptures can be seen in the اچھا وہ کہتا ہے گندھارا جو تہذیب ہے وہ راولپنڈی سے لے کر پشاور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس پہ گندھارا کی تہذیب کے کچھ آرٹ اور اسکلپٹڈ اسٹیچو جو ہیں وہ تھے۔ اچھا جی نیکسٹ وہ کہتا ہے گندھارا کے جو اسٹیچو ہیں نا، جو اسکلپٹڈس ہیں، جو ان کے ڈھانچے ہیں، تو وہ میوزیمز آف پاکستان، پاکستان کے عجائب گھروں میں، یورپ کے ملکوں میں جیسے جرمنی ہے، انگلینڈ، فرانس، چائنا، جاپان، کوریا، انڈیا اور افغانستان، تو ان سے مل سکتا ہے۔ اچھا جی نیکسٹ اس نے گندھارا سویلائزیشن وٹنس دا رول آف ملٹیپل ڈائناسٹیز، اس نے مختلف جو قبائل تھے، مختلف قبائل ٹرائبز، ان کے اس نے دور یہاں پہ لکھے ہیں۔ ایکمینیڈز، یہ 600 سے 400 BC بیفور کرسچین، گریکس، یونانی جو تھے 326 سے 324، اور مورینز 324 سے 158، انڈو گریک 250 سے 190۔ اچھا جی اسکیتھینز فرام سیکنڈ جنوری سینچری ٹو فرسٹ سینچری BC، یعنی وہ دوسری صدی سے پہلی صدی قبل مسیح تک۔ اسی طرح پارتھین پہلی صدی قبل مسیح سے پہلی صدی کرنٹ۔ اس کے بعد کوشانز فرسٹ سے ففتھ سینچری، اور وائٹ ہنس 5ویں سینچری۔ ہندو شاہی 9 سے 10ویں سینچری۔ اوکے تو یہ والا ٹاپک اتنا رٹے مارنے والا کوئی نہیں تھا، جو مشکل ورڈنگ ہے وہ سارے میں نے سینٹینسز چھڑوا دیے ہیں، جو بہت ایزی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا۔ اچھا اس کے بعد تھوڑی سیلف اسیسمنٹ ہے، کوسچنز جو ہیں وہ کس طرح آئیں گے۔ ایکسپلین دا اوریجن اینڈ ڈکلائن آف انڈس سویلائزیشن، یہ کل ہم نے پڑھا تھا انڈس سویلائزیشن لاسٹ لیکچر میں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اوریجن اور ڈکلائن جو ہے وہ انڈس سویلائزیشن کا بتائیں۔ اس کے بعد ڈسکرائب دا مین فیچرز آف اربن کلچر ان انڈس ویلی سویلائزیشن، جو وادی سندھ کی تہذیب ہے اس میں اربن لائف جو ہوتی ہے، جو شہری کلچر ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ڈسکس دا ٹریڈ اینڈ انڈسٹری آف انڈس پیپل، جو اچھا یہ والا کوسچن جو ہے یہ بھی وادی سندھ والا ہے۔ اس کے بعد ڈسکس دا ٹریڈ اینڈ انڈسٹری آف انڈس پیپل، جو انڈیا کے لوگ تھے ان کی انڈسٹری اور ٹریڈ جو ہے وہ ڈسکس کریں، تو نارملی تھی ان کی، اتنی زیادہ کوئی نہیں تھی۔ رائٹ اے نوٹ آن گندھارا سویلائزیشن، گندھارا سویلائزیشن جو ہے اس پر نوٹ لکھیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس یہاں تک اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی نیکسٹ انشاءاللہ ہم سب کانٹیننٹ کے اندر مسلم ٹریڈر جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔